बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सब देखने वालों को सुहाफ़िज़ का सलाम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है, और ये उसी का रहम और करम है कि आज का रोज़ा और ये खूबसूरत सा रहमत का अशरा हम सबको अता किया है, जिसके ख़त्म होने में सिर्फ़ और सिर्फ एक रोज़ा बाकी है। नाज़रीन, लाहौर रंग आपके लिए लाया ख़ुसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन, जिसे हम सब मिलकर कहते हैं रमज़ान रंग। इन रंगों को, नेमतों को, बरकतों को समेटने के लिए मैं हूँ आपकी मेज़बान सुहा अफजल। मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं मोहम्मद आरिफ तैयबी सब मेरे साथ मौजूद हैं। हम ट्रांसमिशन का बाकायदा आगाज़ करेंगे तिलावत कुरान पाक से, और तिलावत कुरान पाक के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कारी राशिद अली नईमी साहब। कारी साहब, आगाज़ कीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु। रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु। लहुम जन्नातु ذلكल फौज़ुल अज़ीम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह।
آپ سب دیکھنے والوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ لاہور رنگ کی خصوصی ٹرانسمیشن جسے ہم سب مل کر کہتے ہیں رمضان رنگ، ان رنگوں کو سمیٹنے کے لیے بہت سارے گیسٹ آج پینل پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آغاز اس چھوٹی سی بات سے کہ دراصل روزے رکھنے کا اصل اور کلیدی مقصد کیا تھا جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہمیں دیا گیا۔ مقصد یہ تھا کہ ہم بھوک، افلاس اور پیاس کو شدت سے محسوس کر سکے کہ جن لوگوں کے پاس کھانا نہیں ہوتا وہ کس طرح سے اس دنیا میں ایگزسٹ کرتے ہیں۔ کل کی ریسرچ جو میں کر رہی تھی، جب میں نے وہ ریسرچ کی تو میں حیران رہ گئی، اور میں آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ پوری دنیا میں 82 کروڑ سے زائد لوگ ہیں جو صرف بھوک اور پیاس کی وجہ سے مر جاتے ہیں، اور اگر بات کی جائے 50 کروڑ سے زائد لوگوں کی تو صرف ایشین کنٹریز، ہمارے ارد گرد جو لوگ ہیں وہ بھوک اور پیاس کی وجہ سے مر جاتے ہیں۔ ہم آج کل کرونا کی بات کر رہے ہیں، اس سے متاثر لوگوں کی بات کر رہے ہیں، جو لوگ جن کی ڈیتھ ہو گئی ان کی بات کر رہے ہیں۔ تمام چیزیں اس تناظر میں چل رہی ہیں جو کہ ہم دعا گو ہیں ان لوگوں کے لیے جو کرونا کی وجہ سے متاثر ہوئے ہیں، اس دنیا جانے سے اور جہان فانی سے پوچھ کر گئے، ان کے لیے ان کے جو تمام گھر والے موجود ہیں ان کے لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ انہیں صبر جمیل عطا فرمائے۔ لیکن یہ بھوک اور افلاس اور خوراک جو ہے یہ کہاں کہاں پہنچائی جا رہی ہے؟ وہ جو سارا سال ہمارے لیے کام کرتے ہیں، وہ کسان جو خود بھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھاتے۔ میں دعا کرتی ہوں اور میں امید کرتی ہوں کہ آج کے جب آپ روزہ افطار کریں گے اور آپ کے سامنے ڈھیر سارا کھانا پڑا ہوگا تو آپ یاد رکھیں گے ان لوگوں کو جو سارا سال ہمارے لیے کام کرتے ہیں لیکن خود بھی اس طرح سے نہیں کھاتے جس طرح سے ہم کھاتے ہیں۔ تو ٹرانسمیشن کا باقاعدہ آغاز اس بات سے کہ آپ انہیں یاد رکھیں گے، اور یاد رکھنا ان سے حسن اخلاق کرنا ہمارا اولین فرض ہے۔ تو اخلاق کہاں کہاں پر ہمیں یوز کرنا چاہیے، کس طرح سے یوز کرنا چاہیے، اور کس طرح سے اخلاقیات سے ہم لوگوں کا دل جیت سکتے ہیں، اور جو ہمیں اسلام نے سکھایا ہے، اس پر بات کریں گے آج کی ٹرانسمیشن میں کہ آپ کا اخلاق کیسا ہونا چاہیے اور اسلام اس حوالے سے ہمیں کیا تعلیمات دیتا ہے۔ میرے ساتھ جو پینل موجود ہیں ان کا تعارف میں آپ سے کرا دیتی ہوں۔ مفتی محمد نعیم قادری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، تفصیلی گفتگو کریں گے آج کے اس موضوع پر، جو سوال ایمبیگوٹیز آپ کی ہمیں آپ پہنچاتے ہیں وہ شامل کریں گے آج کی ٹرانسمیشن میں۔ السلام علیکم سر۔ سر آپ کو رمضان بہت مبارک ہو، خوش آمدید کہتے ہیں لاہور رنگ کی ٹرانسمیشن میں۔ اس کے علاوہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، کل بھی آپ نے ان کو لاہور رنگ کی اسکرین پر دیکھا، اور ان کے یہاں ہونے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ وہ لوگ جنہیں ہماری ضرورت ہے وہ یہاں پر موجود ہیں، ان لوگوں کی مدد کرنے کے لیے جن کی رسائی تھوڑا مشکل ہو جاتی ہے۔ گلہ یہ کیا جاتا ہے کہ ان لوگوں تک رسائی تھوڑی مشکل ہے، آپ کی رسائی کو آسان بنانے کے لیے ہم نے آج ایک بار پھر سے انوائٹ کیا ہے شاویز کہتے ہیں، پرورش فاؤنڈیشن کے فاؤنڈر ہیں اور اس کے علاوہ پریزیڈنٹ ہیں۔ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج کی ٹرانسمیشن میں۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر۔ آپ کو کل بلایا چونکہ لوگوں کا بہت اصرار سامنے آیا، تو دوبارہ سے آپ کو انوائٹ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کی جو ایکسیس ہے، جو ان کی رسائی ہے، وہ آپ تک آسان بنائی جا سکے۔ اور اس کے علاوہ اس پرورش فاؤنڈیشن جن کا تعلق ہے، ہم نے کل یہاں ترنم ناز صاحبہ کو بلایا، آپ نے دیکھا کہ بہت سارے ایسے فیس جو کہ نان فیس کہلاتے ہیں، جو کہ لوگ جنہیں جانتے ہیں، جن تک رسائی تھوڑی آسان ہوتی ہے، وہ پرورش فاؤنڈیشن کا ایک قیمتی حصہ ہے، قیمتی اثاثہ ہے۔ ہمارے ساتھ آج موجود ہے سعدیہ سہیل رانا صاحبہ اور ترجمان پنجاب حکومت ہے۔ اس کے علاوہ پرورش فاؤنڈیشن میں یہ کیا کر رہی ہیں، کس طرح سے کر رہی ہیں، لوگوں کی مدد کس طرح سے کی جاتی ہے، پرورش فاؤنڈیشن کو انہوں نے دوسری فاؤنڈیشن سے الگ کیسے پایا اور کیوں منسلک اس فاؤنڈیشن کے ساتھ، یہ سارے سوال ان سے کریں گے۔ السلام علیکم میم۔ وعلیکم السلام زوہا، بہت پیاری لگ رہی ہو، تھینک یو، اور آپ سب کو اور دیکھنے والوں کو بہت بہت رمضان مبارک۔ آپ کو بھی بہت رمضان مبارک، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں لاہور رنگ میں آج کی ٹرانسمیشن میں۔ آپ کا رمضان کیسے گزرا ہے؟ بہت اچھا، الحمدللہ الحمدللہ۔ اور اس بار تھوڑا سا اللہ تعالیٰ کی عبادت کا زیادہ مطلب میں سمجھتی ہوں انسانوں کی خدمت کر کے بھی اور عبادات کا بھی وقت زیادہ مل رہا ہے۔ اور یہ پرورش فاؤنڈیشن جو ہے، آپ نے کہا کہ زیادہ اچھا موقع مل رہا ہے، مجھے لگتا ہے تیبی سب اس رمضان سے بہتر کوئی موقع نہیں ہے لوگوں کی مدد کرنے کا، ان کی جاننے کا، اور ان کی پریشانیوں سے ہم آگاہ رہے، یہ ہمارے پاس بہترین موقع ہے۔ بالکل ایسی ہی، اور میں سمجھے شاید سوا مجھے بھول گئی ہیں کیونکہ اسپانسرز کو بھی بھول گئی ہیں، تو ہمارے اسپانسر ہیں جی جامع شیری ہمارے اسپانسر ہیں، ساتھ میکس فیئر ہمارے اسپانسر ہیں، جو اس خوبصورت نشریات کو آپ تک پہنچاتے ہیں، اور آپ کا اور ہمارا ساتھ ان کی وجہ سے بنتا ہے۔ اور جامع شیری کے جو ان کے اندر غذائیت ہے ان کے بھرپور ہے، اور ساتھ سے الائچی کا ان کا فلیور ہے وہ بہترین ہے۔ اگر آپ ان گرمیوں میں اگر الائچی کا ان کا فلیور لیتے ہیں تو آپ یہ دیکھتے ہیں اس کو غصہ جن کو آتا ہے، آج کل غصہ بہت جلدی آتا ہے اور لوگ بحث مباحثہ بہت کرتے ہیں، تو ان کے لیے میں ریکمینڈ کرتا ہوں کہ الائچی جو ہے کرچی کا ضرور استعمال کریں۔ اچھا، آج کے موضوع کی طرف آتے ہیں کہ مسلمانوں کی اخلاقی تربیت کیا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں اخلاقیات ہی انسان کو جانوروں سے الگ کرتی ہے، اور ہم دیکھتے ہیں ہمارا قرآن مصطفیٰ کا فرمان کیا کہتا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ جو سب سے اوپر تمام اعمال سے جو بھاری چیز ہے، وزنی چیز ہے، وہ اخلاق ہے۔ ہم کسی ادارے میں کام کرتے ہیں، کسی این جی او میں کام کرتے ہیں، کسی بھی ادارے میں کام کرتے ہوں، ہم دنیا سے چلے جائیں گے لیکن جو پیچھے بات رہ جائے گی وہ ہمارا اخلاق ہوگا، ہمارا کردار ہوگا۔ اگر انسان جو ہے اخلاق نہیں کرتا ہے تو وہ خواہ وہ کتنے بڑے منصب پہ ہو لیکن لوگ اس کو ہمیشہ جو حقیر جانیں گے۔
اور اگر کوئی شخص باہر اخلاق اچھا کرتا ہے گھر کے اندر آ کے فرعونیت کا منظر پیش کرتا تو اس جیسا بھی بدترین انسان کوئی نہیں ہے. اور ہمارا قرآن تو وہ ہے, ہمارا اسلام ناظرین کرام وہ ہے جو ہمیں ہر لحاظ سے ہماری رہنمائی کرتا ہے. صرف نماز پڑھنا جو دین نہیں ہے, زکوٰۃ دینا دین نہیں ہے, حج کرنا دین نہیں ہے, بلکہ اخلاقیات پیش کرنا بھی دین ہے. اور نہ صرف مسلمانوں کے ساتھ, نہ صرف اپنوں کے ساتھ, بیگانوں کے ساتھ بھی اخلاق کرنے کا حکم ہے. کہا گیا تم کسی کے جھوٹے خدا کو جھوٹا نہ کہو, لوگ تمہارے سچے خدا کو جھوٹا کہیں گے. تو ہمارا دین تو وہ دین ہے جو نان مسلمز کے ساتھ بھی اخلاق کرنے کا حکم دیتا ہے. آج کا موضوع بہت وسعت رکھتا ہے, کوشش کریں گے انتہائی خوبصورت اس موضوع پہ بات کر سکیں, اپنے محدود وقت میں رہتے ہوئے بات کریں. اور نئے سیگمنٹس جو ہیں آج شامل ہمارے اس خوبصورت نشریات کے اندر ہوئے. آج کی کتاب, ہمارا ایک نیا سیگمنٹ آج سے ہمارا شروع ہو رہا ہے. یہ ان دوستوں کے لیے جو کتاب دوست ہیں, جو کتاب سے محبت کرتے ہیں, ان کے لیے آج سے سیگمنٹ شروع کر رہے ہیں. آج کی کتاب اس میں سیرت کی کتب ہوں گی, 7 احادیث ہوں گی, اور ساتھ ہی ساتھ حکایات کے حوالے سے وہ کتب شامل انشاءاللہ ہوں گی. اس پہ بھی تفصیلی کلام کریں گے. لیکن میں چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے میں نعت پاک شامل کروں. میمونہ ساجد ہمارے ساتھ ہیں. جب میمونہ ساتھ ہوں تو نعت پاک شامل کریں. خوش گلو ہیں, خوش آواز ہیں, باصلاحیت جو ہیں, یہ سناخہ ہیں. اللہ کریم برکتیں عطا فرمائے. بسم اللہ کیجئے گا انشاءاللہ. کوئی سلیقہ تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے. بشیر کہیے, نذیر کہیے, انہیں سراج منیر کہیے, جو سر بسر ہے کلام ربی وہ میرے آقا کی زندگی ہے. یہ سب تمہارا کرم ہے
آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے کوئی سلیقہ ہے آرزو کا یہی ہے خالد اساس رحمت یہی ہے خالد بنائے عظمت یہی ہے خالد اساس رحمت یہی ہے خالد بنائے عظمت نبی کا عرفان زندگی ہے نبی کا عرفان بندگی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے مولا یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے کوئی سلیقہ ہے آرزو کا سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ کوئی سلیقہ ہے آرزو کا نہ بندگی میری بندگی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے کیفیت ہمارے سیٹ پہ بن گئی میمونہ نے خوبصورت کلام پڑھا میرے استاد محترم جو ہیں خالد صاحب کا یہ کلام اللہ آپ کی تربت پہ کروڑہ رحمتوں کا نزول فرمائے اور یہ جس طرح اگر آپ اجازت دیں تو مجھے تھوڑی سی میمونہ کی تعریف اور کرنی ہے کیونکہ میمونہ جتنی خوبصورت ماشاءاللہ آپ ہیں اللہ پاک نے جتنا خوبصورت چہرہ آپ کو دیا ہے اتنی ہی خوبصورت آواز دی ہے کب سے پڑھ رہی ہیں آپ؟ میں 4 سال کی تھی تب سے پڑھ رہی ہوں کوئی سکھاتا ہے سیکھتی ہیں یا خود ہی گھر میں ریاض کرتی ہیں زیادہ سے زیادہ؟ میرے استاد ناگی صاحب ہیں وہ بھائی کے بھی استاد ہیں اور میری بھی دیکھیں سارا کریڈٹ ان کو جاتا ہے نا جی ان کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گی آج اسکرین پہ لاہور کی اسکرین پہ وہ بھی دیکھ رہے ہوں گے آپ کو اور یقیناً پراؤڈ محسوس کر رہے ہیں کیونکہ آپ یہاں پر موجود ہیں تو وہ تاثیر جو آپ کی آواز میں ہے وہ یہاں پر موجود سب لوگوں نے محسوس کی بالکل ایسے ہی ہے یہ بس ان کی جوتیوں کا صدقہ ہے اور بزرگوں کی دعائیں ماما بابا کی چلیے اللہ خوش اچھا میں سوائے بات بتاؤں آپ کو کہ ان کے ماں بابا جو ہے نا پولیس میں اچھا ٹھیک ہے اب جو پولیس میں والدین ہو نا وہ گھر کا ماحول بڑا سخت ہوتا ہے ایسے ہی لیکن آپ یہ دیکھیں اس سخت ماحول میں ذکر رسول کا جو گلشن جو ہے یہ جو اس کے اندر جو بہک جو پھیلی ہے وہ کیسی کمال کی ہے آپ یہ دیکھیں کتنی خوبصورت اور میمونہ ماشاءاللہ میں سال بعد سن رہا ہوں اسے بہت تبدیلی ہے خوبصورت پڑھتی ہیں اور 4 سال سے میرے پروگرام ٹرانسمیٹ مختلف چینلز پہ آپ ایک چیز جو بول گئے کہ جو میمونہ جس ہستی کا کلام جس ہستی کا ذکر کر رہی ہے اس ہستی کی برکات سے آپ کی زندگی میں بھی آئیں گی آپ کے چہرے کا نور بھی اس وجہ سے ہے وہ ہستی ہی ایسی ہے اور میں دیکھ رہا ہوں بڑا ماشاءاللہ خوبصورت پڑھے اللہ برکتیں عطا فرمائے ہم دعا گو ہیں اور ہم آج ہمارا موضوع ہے کہ ہمیں اخلاقیات سیکھنی ہیں اخلاق کے بغیر انسان جو ہے وہ نامکمل ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں خوبصورت مفتی صاحب اور خوبصورت کلام بھی فرمائیں گے یقیناً قبلہ کیا فرمائیں گے اخلاقیات در حقیقت ہیں کیا جبکہ سیدہ اماں جی عائشہ پاک سے جب پوچھا گیا کہ حضور کا خلق کیا ہے تو آپ فرمایا حضور کا خلق قرآن ہے آپ کیا فرمائیں گے قرآن کیا کہتا ہے مصطفیٰ کا فرمان کیا کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید والفرقان الحمید وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ اللہ اکبر صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین اللہ جل مجدہ نے جب محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا قرآن مجید فرقان حمید میں تعارف کروایا آپ کے خلق کی بات کی تو فرمایا پیارے تیرا خلق بڑا عظیم ہے واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ تیرا خلق بڑا عظیم ہے اور محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں اپنی بعثت کے مقاصد صحیح اس میں فرماتے ہیں کہ مجھے اس وجہ سے مبعوث فرمایا گیا اس وجہ سے نبی بنا کے بھیجا گیا کہ میں اچھے اخلاق کی تکمیل کر دوں واہ واہ مکارم اخلاق کو اس کے عروج تک پہنچا دوں سبحان اللہ یہ میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے مقاصد میں سے ایک مقصد ہے اب زندگی کا کوئی بھی شعبہ لے لیں اور اس میں
دین محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یہ شان اور عظمت اور یہ بلندی ہے جو اسے تمام ادیان سے بلند کر دیتی ہے کہ کسی بھی شعبے کے اندر آپ کسی بھی درجے پہ فائز ہو جائیں، پوچھیں دین اسلام سے کہ میری اب اس معاملے میں رہنمائی کر، تو دین اس معاملے میں آپ کو مکمل رہنمائی مہیا کرے۔ کیا کہنے، آپ تاجر ہیں تو تاجر کے اخلاق کیسے ہونے چاہیے، دین اسلام بتائے گا۔ خوبصورت ابتدا۔ آپ خریدنے والے ہیں جسے بائر کہتے ہیں، دین اسلام آپ کو اس کے اخلاق بتائے گا۔ صحیح۔ آپ آقا ہیں، آپ کسی ادارے کو چلانے والے ہیں، مالک ہیں، دین اسلام آپ کو اس کے اخلاق بتائے گا۔ آپ ورکر ہیں، مزدور ہیں، لیبر ہیں، دین اسلام آپ کو اس کے اخلاق بتائے گا۔ زندگی کے جس شعبے میں چلا جائیں، یہاں تک کہ گھر میں آ جائیں، صحیح، باپ کی حیثیت سے ہیں تو دین اسلام آپ کو ایک والد کو کیسا ہونا چاہیے وہ اخلاق بتائے گا۔ کیا کہنے، بچے ہیں تو ان میں آپ نے عدل کس طرح کرنا ہے، دین اسلام آپ کو بتائے گا۔ آپ نے اگر ظاہری بات ہے اس سے پہلے زوجین کا رشتہ آتا ہے، شوہر ہیں تو شوہر کی حیثیت سے آپ کے کیا تعلقات ہونے چاہیے، کیا معاملات ہونے چاہیے، دین اسلام مکمل رہنمائی کرے گا۔ اگر آپ زوجہ ہیں تو دین اسلام آپ کو بتائے گا کہ گھر میں آپ نے زوجہ کی حیثیت سے کس طرح رہنا ہے، اور دین اسلام ہماری زندگی کے تمام اطراف و اکناف کا احاطہ کر کے ہمارے سامنے رکھ دیتا ہے۔ کیا کہنے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم دین کی طرف آئیں، ہم دین کا مطالعہ کریں، ہم سیرت طیبہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مطالعہ کریں، ہم قرآن مجید فرقان حمید کو اپنا روز کے معمولات میں شامل کریں، شامل کر لیں، اس کی تلاوت کیا کریں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے تو قرآن تمہارے لیے آسان کر دیا، واہ واہ واہ۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آتا، صحیح، اصل میں ہم کوشش نہیں کرتے۔ اخلاق جو ہیں اسلام کے اندر جس انداز سے بتائے گئے ہیں، یقین کریں بقیہ جتنے ادیان ہیں ان میں کسی نہ کسی جگہ پہ کمی کجی رہ گئی ہے۔ کیا خوبصورت کلام کر رہے ہیں کہ دین اسلام ہی وہ ہے جو مکمل ضابطہ حیات ہے۔ اور اس طرح بات کی کہ والد کو کس طرح ہونا چاہیے، اپنی اولاد کی پرورش کیسی کرنی چاہیے، اس پہ بات کر رہے ہیں۔ ہم پرورش فاؤنڈیشن پہ آ جاتے ہیں۔ پرورش فاؤنڈیشن ایک ایسی فاؤنڈیشن ہے کہ جو بڑے ہی آسان انداز کے اندر جو بچے وہاں پرورش پا رہے ہیں ان کی کس طرح نگہداشت کرتی ہے۔ شاویز ہمارے ساتھ ہیں، خوبصورت نوجوان اور باصلاحیت نوجوان، اور یہ ان کی جو ہے ساتھ مجھے کل یہ ملاقات ہوئی ان سے تو مجھے انسپائریشن ملی ان سے یہ کہ ایک نوجوان ہو کے خدمت خلق کا کام کر رہے ہیں۔ ہم دعا گو بھی ہیں۔ شاویز سے پوچھیں، شاویز بتائیے گا یہ خیال آپ کو کیسے آیا کہ ایک ادارہ بنائیں اور اس پہ اس طرح کام کیا جائے، اس طرح کل آپ نے اپیل بھی کی ہمارے دیکھنے والوں کو، تو مزید پرورش کے حوالے سے بتائیے گا ہمارے دیکھنے والوں کو۔ یہ جو ہے نا کوئی خیال نہیں آتا یا آپ بلکہ زندگی کی کوئی بھی چیز جو ہوتی ہے وہ زندگی ویسے کبھی نہیں چلتی جیسے آپ اس کو چلانا چاہتے ہیں۔ زندگی ہمیشہ ویسے ہی چلتی ہے جیسے اس نے چلنا ہوتا ہے۔ things deal with you, you don't deal with things. very true. اور اسی طرح کی جو چیز ایک ہونی ہوتی ہے وہ ہو جاتی ہے، اور اسی طرح یہ اللہ تعالیٰ نے شاید مجھ سے کام لینا تھا۔ شاویز میں چاہتا ہوں ایک کلپ ہے آپ کا، پہلے وہ دیکھ لیں پھر واپس آتے ہیں پھر بات کر لیتے ہیں جی، تاکہ ہم کلپ دیکھتے ہیں پرورش فاؤنڈیشن کا، پھر ہم واپس ہم آتے ہیں شاویز سے گفتگو کرتے ہیں۔ جی، آپ کے فنڈز کے ذریعے ہم یتیم اور غریب بچوں کے اسکول، کالج کی فیس، گھر جیسی مکمل غذا، پرورش سینٹر پر ہوم ورک ٹیوشن کی سہولت، یونیفارم اور کتابوں کے ساتھ ان کے لیے کھیل اور غیر نصابی پروگرامز کا انتظام کرتے ہیں۔ آئیے اس مشن میں ہمارا ساتھ دیجیے، کیونکہ آج کی اچھی تربیت ہے مستقبل کی امید۔ تو دراصل یہ ہے پرورش فاؤنڈیشن، اور یہ لاہور رنگ کی اسکرین پر کلپ کے فوراً بعد جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ نمبر ہے، CNIC ہے، یہ تمام ڈیٹیل ہیں جو کہ ان لوگوں کے لیے جنہیں ہم مخیر حضرات کہتے ہیں۔ اور ہم نے کل بھی اس چیز کو ڈسکس کیا کہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جس طرح کرونا وائرس نے افیکٹ کیا ہے پاکستان کو، پوری دنیا کو، تو پاکستان میں جو درد دل رکھنے والے لوگ ہیں وہ نکل کر سامنے آئے ہیں، مخیر حضرات کی ایک بڑی تعداد ہے۔ تو پرورش فاؤنڈیشن ایک ایسا ادارہ ہے جس کی کریڈیبلٹی پہ اور ریلائبلٹی پہ آپ شک نہیں کر سکتے۔ سر سہیل صاحبہ، آپ پر آؤں گی اسی بات سے کہ ہم
ہم یہ دیکھتے ہیں جب بھی ہمیں ڈونیشن دینا ہوتا ہے, کچھ بھی کرنا ہوتا ہے, کہ ادارہ جو ہے وہ کریڈیبل ہو اور اس کی ریلائبلٹی ہو. پرورش جیسے ادارے جو ہیں وہ اس طرح کے کہ ہم سوچتے نہیں ہیں کرنے سے پہلے کہ یہ جہاں جائے گا, یہ پیسے جو ہم دے رہے ہیں, جو ڈونیشن ہم دے رہے ہیں, جہاں لگنا چاہیے یہ وہیں لگے گا. سب سے پہلے تو میں پرورش کے حوالے سے کچھ اپنا ایکسپیرینس بھی شیئر کرنا چاہتی ہوں. ہماری پارٹی کی 2 ہماری الیکٹڈ تھیں کونسلر, وہ اس کے ساتھ کام کر رہی تھیں شاویز کے ساتھ کافی ٹائم سے. جی انہوں نے مجھے ایز اے گیسٹ پہلے انوائٹ کیا, اور ایک مصباح عدنان ہے اور عافیہ کمال, اور میں ان کی آج کے دن تک شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے اس کا حصہ بننے میں مددگار ثابت ہوئی. اچھا, جب میں آئی, میری پہلی ملاقات شاویز سے ہوئی نا, میں نے اس کو دیکھا, میں کہا یہ بچے کا نیا شوق ہے, اس عمر میں ایک دم سے کچھ جذبہ اٹھتا ہے اور بچے کرتے ہیں اور اس کے بعد ختم. یہ عمر تو اس کی ہنسنے کھیلنے شرارتیں کرنے کی ہے, اور بہت سے انٹرسٹ ہوتے ہیں بچوں کے, راتوں کو فونوں میں پیکج لگے ہوتے ہیں اور بہت سارے کام ہو رہے ہوتے ہیں. اچھا, اور میں نے یہ چیز دیکھی کہ اس نے اپنے گھر کو ہی, پورے گھر کو ہی اس کام کے لیے نظر کر رکھا تھا. یہ چاہتا کرائے پہ چڑھاتا, ہزاروں روپے کماتا, اور بہت سے طریقے کار تھے. مقصد اور تھا نا زندگی کا. لیکن جب جیسے میں انوالو ہوتی گئی اس ادارے میں, اور میں شاویز کو قریب سے جاننے لگی اور دیکھنے لگی, میرے بچوں کی طرح ہے, لیکن میں اس کے جذبے, اس کی لگن, اس کے خلوص, اور جو اس کی نیت, تمام اعمال کا دار و مدار نیت پہ ہے. اس کی نیت اتنی خالص تھی, اور اس کا جذبہ, اس کو چین ہی نہیں پڑتا. میں حیران ہوتی تھی ہوں, گرمی ہو, بارش ہو, طوفان ہو, کچھ ہو, اس کا مشن ہی ایک ہے. جیسے میں آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں, میک اپ روم میں ہم لوگ ڈسکس کر رہے تھے, تو آپ نے مجھے کہا کہ شاویز مجھے اتنی جلدی لینے آ گیا. تو میں نے پوچھا شاویز اتنی جلدی کیوں آ گئے ہو؟ تو شاویز نے آگے سے جواب دیا, نہیں وہ کل ہم تھوڑا لیٹ ہو گئے تھے, تو آج ہم نے ٹرانسمیشن میں ٹائم پہ جانا ہے. اتنی ڈیڈیکیشن ہے ان کی, بہت زیادہ, اور اتنا یہ ان بچوں کو. میں اس لیے تعریفیں کر رہی ہیں کیونکہ وہ خود بہت اچھی انسان ہے. نہیں, آپ واقعی میں تو ایک نارمل سا جیسا آپ سب ہیں اسی طرح. آپ یقین مانے, جو بچے وہاں پہ رہتے ہیں, جو اسکولوں میں جن کو پڑھا رہا ہے, اور ایسے بھی ہیں جو یونیورسٹیز میں جا رہے ہیں جن کی کفالت کا ذمہ ہے, وہ بچے کچھ یتیم ہیں, کچھ ایسے, اور کچھ ایسے چھوٹے گھرانوں سے ہیں جو اس زندگی کو, اس لائف کو تصور بھی نہیں کر سکتے, امیجن بھی نہیں کر سکتے. امیجن بھی نہیں. تھا ایک چیز نہیں, خالی یہی نہیں کہ کھانا دے دیا, 4 لفظ پڑھا دیے, چھوٹی چھوٹی ضروریات کا خیال. پھر ان کی انٹرٹینمنٹ بھی, ہمارے ایونٹ اتنے اچھے ہوتے ہیں, اس میں وہ ترانہ, ان کو جس طرح وہ بچے ردھم کے ساتھ, میوزک کے ساتھ وہ لرن کرتے ہیں ترانے پڑھنے, پیٹریوٹک, ملک کی محبت, جذبہ. رمضان کا ہے تو کیسے ہم نے وہ مینرزم سکھانا, اور وہ بچے آ کے بیٹھتے ہیں, اٹھتے ہیں, کوئی شور, کوئی افراتفری, کوئی دھکم پیل نہیں, اتنا منظم طریقے سے. اور ان کی دادی بھی جو ان کے ساتھ بڑی پیش ہیں, وہ بھی بہت عظیم خاتون ہیں, اور یہ ان کی پوری فیملی خیر. لیکن اس کی تو زندگی جو ہے نا, اس کی وہ چیزیں دیکھ کر مجھے یقین مانے, مجھے خود پہ بھی شرم آئی. ہم نے تو ساری زندگی گوا دی. ٹھیک ہے, ہم آج عہدوں پہ بیٹھے ہیں, دیکھیے جو وہ کہہ رہی ہے نا, اس عمر میں ہم لوگ یا ہمارے زیادہ تر بچے ان چیزوں کا تصور بھی نہیں کرتے. لیکن اس بات یہ ہے کہ میں یہ بات کل بھی کر رہا تھا کہ تربیت جو ہے وہ بہت بڑا عنصر ہے, اور اس طرح آپ نے کی دادی کا ذکر کیا تو گھر سے ہی تربیت ملتی ہے. اور اس طرح شاویز کا ماشاءاللہ کام ہے, میری تیسری ملاقات ہے شاویز سے, اور ان کے کام ڈیٹ میں وہاں بیٹھے ہوئے تھے روم میں, تو بات ڈیٹیل سے ہوئی کس طرح یہ کام کرے. میں یہ جاننا چاہوں گا شاویز سے, بتائیے گا کہ آپ کا طریقہ کار کیا ہے. ایک بچہ آپ کے پاس آتا ہے, اس کو کس طرح آپ ویریفائی کرتے ہیں کہ جس کو ہم یہ پیکج دینا ہے, اس طرح اس کی ڈیٹیلز ہیں, دیکھنے والوں کو اس حوالے سے بتائیے. جی, ہمارے 2 میرے ذہن میں کرائٹیریا ہوتا ہے. ایک تو یہ کہ جو بچہ میرے پاس آیا وہ ضرورت مند ہو, ٹھیک ہے, اور دوسری چیز جو اس سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ وہ چاہتا ہو کہ مجھے اچھی تعلیم ملے. صحیح. کیونکہ بہت سارے گورنمنٹ کے سکولز ہیں جو فری تعلیم دے رہے ہیں, بہت ساری چیریٹیز ہیں جو کہ فری بچوں کو پڑھا رہی ہیں, لیکن میرا یہ ہوتا ہے کیونکہ ہمارے پاس کیپیسٹی بہت تھوڑی ہے, صرف 35 بچے اس وقت ہم جس اپنے اس میں کر سکتے ہیں, تو ان میں ہم اس چیز پہ میرا فوکس ہوتا ہے کہ بچہ should want to be, he should know کہ اللہ تعالیٰ کا اس کے اوپر ایک کرم ہے, اور اس کو آنر کرنا چاہیے. میں یہ نہیں چاہتا میرا تھینکفل ہو, لیکن اس کو اس چیز کا احساس ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر جو کرم کیا ہے, he has to live up to those expectations. ٹھیک ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آپ ہمارے کسی بھی بچے سے ملیں گے تو ہم بچوں کو ڈانٹتے نہیں ہیں. ہماری سب سے بڑی ادارے میں تھریٹ یہ ہے جو کہ مجھے ایچ.ایس.این کالج میں تھریٹ تھی, اور میں سمجھتا ہوں یہ دس از این اچیومنٹ جس پہ مجھے خوشی ہوتی ہے اپنے اوپر اس ایک بات پر
کہ یہ 2 سالوں میں ہم نے بچوں میں پینیٹریٹ کر دی چیز کہ ان کے لیے سب سے بڑی تھریٹ یہ ہے کہ تمہیں ادارے سے نکال دیں گے. اچھا ساتھ شاویز ہم دیکھتے ہیں کہ ادارے جو ہیں, میں خود ایک NGO کے ساتھ منسلک ہوں, اور دیکھتے ہیں ادارے بڑی مشکل سے چلتے ہیں اور بہت مشکلات آتی بھی ہیں. تو پرورش کو کن مشکلات کے شکار ہے موجودہ وقت میں؟ پرورش جو ہے وہ کیا چاہتی ہے, گورنمنٹ سے کیا تقاضا ہے اس کا, اور اپنے لوگوں سے کیا تقاضا ہے اس کا؟ اس وقت گورنمنٹ سے تو یہ کہ گورنمنٹ ماشاءاللہ ہم لوگ ہر وقت گورنمنٹ کو رگڑتے رہتے ہیں, لیکن آئی تھنک دے آر ڈوئنگ ا لاٹ. اس وقت آپ کے ساتھ گورنمنٹ ہے نا, میرے ساتھ بھی ہے گورنمنٹ. تو سعدیہ آپ ویسے ہم اپوزیشن میں سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ کی بھی غلطیاں نکالتی رہتی ہیں, لیکن گورنمنٹ از ڈوئنگ ا لاٹ. میں اپوزیشن میں بھی تھی تب بھی ہمارا ساتھ شروع ہو چکا تھا. تو ایک پوائنٹ آپ کا بالکل ٹھیک ہے, اپریشیٹ ہمیں کرنا چاہیے. اگر ہم موجودہ حالات کی بات کریں, بہت کہہ رہے ہیں, دیکھیں ڈاکٹر یاسمین, شی از اے 70-year-old lady and the way she is working. سعدیہ آپا کو دیکھ لیں کہ یہ حقیقت ہے, یہ بیٹی کہ اب آپ ان کو دیکھیں کہ وہ کوئی, ہم لوگ کورونا کے دنوں میں بہت سارے, میں تو نہیں کھائے لیکن کافی لوگ گھروں میں بند ہیں, لیکن she doesn't have, میں تو چوائس سے کر رہا ہوں. صحیح کہ میری چوائس ہے, ان کی ذمہ داری سے وہ کر رہی ہیں. ہو سکتا ہے ان کا نہ, ان کو بھی ڈر لگتا ہے, ان کا نہ دل چاہتا ہو کہ میں باہر جا کے کروں, لیکن ان کی ذمہ داری ہے, اور وہ روز میٹنگز وغیرہ تو گورنمنٹ بہت کر رہی ہے. جہاں تک پرورش کا سوال ہے, ہمیں اس وقت ہوا یہ کہ ہمارے جو منتھلی ڈونرز تھے کافی, ان کے بزنسز افیکٹ ہوئے ہیں. اس وجہ سے انہوں نے ہماری, کیونکہ ان کو اپنے امپلائیز کو تنخواہیں دینی مشکل ہو گئی ہیں, وہ اپنے امپلائیز کو کچھ کم کی ہیں تنخواہیں, کچھ جس طرح سے بھی وہ لوگ مینیج کر رہے ہیں, تو اس میں انہوں نے ہم سے کافی لوگوں نے معذرت کر لی کہ جی ہم منتھلی نہیں کنٹینیو کر سکیں گے. ویئرز پرورش کو یہ کہ ہمیں راشن وغیرہ کے لیے تو کافی ڈونیشنز مل رہی ہیں, لیکن ہمیں بچوں کے لیے ڈونیشنز کم ہو گئی ہیں. تو وہ ہمارے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے, کیونکہ ہم نے دیکھیں بچوں کے ٹیچرز کی تنخواہیں بھی دینی ہیں, ہم نے فیسیں بھی دینی ہیں, ہم نے یوٹیلیٹی بلز بھی دینے, ہم نے بچوں کے لیے کپڑے بھی خریدنے, جوتے بھی خریدنے, اور ہم خود تو یہ کر سکتے ہیں کہ جی اس عید پہ ہم نئے کپڑے نہ بنائیں, لیکن وہ بچے جن کو سال میں ملتے ہی کپڑے صرف عید میں ہیں, ان کو ہم کہنے کہ عید پہ بھی تمہیں کپڑے نہیں دیں گے, تو وہ ذرا. میں لاہور بینک کی اسکرین سے یہ اپیل بھی کروں گا, اور نہ صرف پرورش بلکہ بہت سارے ایسے ادارے ان کے ڈونرز نے یہ کام کیا ہے اس بار کہ انہوں نے اپنے پیسے جو ہیں وہ راشن تقسیم کرنے پہ لگا دیے, لیکن آپ نے جہاں پہ اپنا حصہ ڈال رکھا ہے, جہاں پہ نیکی کے اس کارواں میں آپ شریک ہیں, اس کو کبھی جو ہے وہ ڈسکنیکٹ نہ کریں, کیونکہ یہ ایک ایسا سفر ہے جو آپ کو نہیں پتا. یقین جانیے کہ آپ کی وہ ڈونیشن آپ کو کن مسائل سے بچا لیتی ہے, کن آپ کو بڑی آفات و بلیات سے اللہ محفوظ کر دیتا ہے, وہ جو آپ وہاں پہ ڈونیشن دیتے ہیں. اور دوسرا میں ایک ایڈ کرنا چاہوں گی کہ ان لوگوں کو مخاطب کر کے جو ہمارے مسلسل ڈونر تھے, دیکھیے آپ جب آپ کے تو شاید وہ روپے پیسے اتنی اہمیت کے لیے ہم بچوں کو کھلانے پلانے میں اتنے گوا دیتے ہیں, لیکن کسی ایک بچے کی زندگی اگر بن جاتی ہے وہ صدقہ جاریہ ہے. آپ اس دنیا میں رہیں نہ رہیں, وہ صدقہ جاریہ سلسلہ چلتا ہے. ایک بچہ پڑھ جاتا ہے, وہ اپنی فیملی سنبھال لیتا ہے, وہ آگے آنے والی نسلوں کو سنبھال لیتا ہے. یہ سلسلہ ختم نہیں ہوتا, اس کے نتائج اتنے دور تک جاتے ہیں جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. مثال ہم یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب سرکار میں پہلی وحی آتی ہے اقرا کی آتی ہے, بالکل, اور اس کے بعد آگے ہم جاتے ہیں تو حضور جنگی قیدیوں سے یہ کہتے ہیں کہ تمہیں چھوڑ دیا جائے گا جو مسلمان بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دو. یہاں سے اسلام میں جو ہے علم کی کتنی قدر ہے. اللہ فرماتا ہے کہ حبیب دعا کرتے ہیں ہر وقت ہم سے کہ رب زدنی علما, کہ ہمارے علم میں اضافہ کر دیجیے. تو یہ دیکھیے علم کی کتنی قدر ہے, اور آپ اگر کسی بچے کو یہاں سے ڈونر بن جاتے ہیں پرورش کے تھرو, تو یقین جانیے وہ جو بچہ آپ جس کے ڈونر بنتے ہیں, آپ کے گھر کا میں گارنٹی دیتا ہوں اس چیز کی, جب آپ اس بچے کے ڈونر بنیں گے تو آپ کے گھر کے سارے معاملات اللہ اپنے ذمہ لے گا. آپ دیکھیں کیسے انشاءاللہ کہ اس اسکرین کے تھرو جتنا ہم اس کو ڈسکس کریں, شاویز کی تعریف کرنا یا آپا کی تعریف کرنا ہمارا مقصد قطعاً نہیں ہے. بالکل ایسی تعریف کرنا یا آپ کو بتانا پرورش فاؤنڈیشن ہے کہ وہ ایسی جگہ جہاں پر آ کر آپ ڈونیٹ کر سکتے ہیں, اور آپ کو اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ جہاں پر یہ پیسہ لگنا چاہیے یہ وہیں پہ لگے گا. شاویز جس ڈیڈیکیشن سے ڈیووشن سے آپ کام کر رہے ہیں, کنکلوڈ کیجیے گا کہ تمام دیکھنے والے لوگوں کو آپ کیا میسج دینا چاہتے ہیں. جب آپ کسی بچے کو دیکھتے ہیں, ایک پوائنٹ یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ بچہ ولنگ ہو کچھ کرنے کے لیے, کچھ بننے کے لیے, تاکہ اس کی مدد کی جائے تو ہمیں بھی اس چیز کا فائدہ ہو. بالکل ایسا ہی ہے, کیونکہ دیٹ از ویری امپورٹنٹ, کیونکہ ہم بچوں کو صرف ایجوکیشن یا اچھا کھانا نہیں دے رہے, ہم ان کو ایک ایسا ماحول بھی دیتے ہیں. کیونکہ مجھ سے اکثر لوگ اختلاف کرتے ہیں کہ جی آپ نے اے سی کیوں لگوا دیا بچوں کو, یا آپ نے یہ اچھا کارپیٹ کیوں بچھایا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کسی کو واقعی اپلفٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کی تعلیم اور کھانے سے پہلے اس کا ماحول بدلیں, اور اس کو وہ دیں جو آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں. بالکل, اور پھر واقعی وہ دیں, کیونکہ ہم کہتے ہیں یہ لیکن اکثر ہم کرتے نہیں. اس وقت ہم جب کرنے لگتے ہیں نا تب ہم سارے بجٹ کنسٹرینز ہوتے ہیں, جو بھی ہم اس کو کہتے ہیں اچھا اے سی نہیں بھی ہوگا تو چل جائے گا, یہ لگژری ہے. لیکن بات اے سی کی نہیں ہے,
یہ بات کسی ایک اچھے فرنیچر کے ٹکڑے کی نہیں ہے. بات اس چیز کی ہے کہ جب آپ اس کو ایک اچھا ایٹماسفیئر دیں گے تو وہ کل کو اپنے بچوں کے لیے وہ کریٹ کرے گا وہی ایٹماسفیئر. وہ جب 10 سال اس ایٹماسفیئر میں گزار کے جب جائے گا تو اس کے بعد وہ کبھی بھی اپنے آپ کو پیچھے نہیں کرے گا, وہ سٹرائیو کرے گا وہ اچیو کرنے کے لیے. تو جب تک اس کو دیکھیں چھوٹا گوشت جس نے کھایا ہی نہیں ہوگا اس کو چھوٹے گوشت کا سواد کا پتہ نہیں لگ سکتا. اچھا ویسے کیا خوب بات ہے کہ جو اپنے لیے آپ پسند کرتے ہیں آپ کو وہی دوسروں کے لیے بھی پسند کرنا چاہیے. شاویز آپ کو اللہ پاک کامیاب کرے اس چیز میں, اور آپ نے جو کارواں شروع کیا ہے لوگ انشاءاللہ اس میں شامل ہوتے جائیں گے. ایک چیز میں جو ایڈ کرنا چاہوں گا کہ مجھے خود بھی ایسا لگتا ہے کہ کرنا چاہیے, میں کرتا ہوں, کہ ہمیں بھیکاریوں سے زیادہ محنت کشوں کی مدد کرنی چاہیے. کیونکہ جو محنت کش ہوتا ہے اس کی جب آپ مدد کرتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ بھی اس سے خوش ہوتے ہیں, کیونکہ وہ اپنی ایفرٹ پوری کر رہا ہوتا ہے اور پھر اس کے اینڈز میٹ نہیں کر پا رہے ہوتے. لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہیں انفارچونیٹلی کہ جو کہ صرف مدد پر زندگی گزارنا چاہتے ہیں, جو کہ ہمارے مولانا صاحب بھی اس پہ تفصیل دے سکتے ہیں کہ ہمارے مذہب میں بھی یہی ہے. اچھا آپ کے لیے ایک اچھی نیوز ہے, آپ کے لیے گڈ نیوز ہے جو کہ میں آپ کو بھی لاہورن کی ویورز کو بھی بتانا چاہوں گی. وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود صاحب انہوں نے ڈونیشن کے ساتھ ایک اہم پیغام بھی دیا ہے پرورش فاؤنڈیشن کے لیے. یہ وہ توسط ہے اس پروگرام کے اس ٹرانسمیشن کے تھرو کہ وفاقی وزیر ہیں اور وہ لوگ جو جانتے ہیں کہ ہمارے ملک میں اس وقت ان جیسے لوگوں کی, ان جیسے ینگسٹرز کی ضرورت ہے. انہوں نے کیا کہا ہے آپ بھی دیکھیے. پرورش ایک رفائی ادارہ ہے جو کہ یتیم بچوں کی دیکھ بھال بھی کرتا ہے اور یتیم بچوں کی تعلیم پہ بھی خرچہ کرتا ہے. میں نے جو دیکھا ہے اس میں یہ مختلف بچوں کو, ایسے بچوں کو جو کہ جن کے نہ ماں ہے نہ باپ ہے, ان کی دیکھ بھال کر رہے تھے. تو اس کے لیے اگر آپ کچھ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ یتیم بچوں کے لیے بہت بہتری ہوگی اور یتیم بچوں کا مستقبل جو ہے وہ بہتر ہوگا. اس لیے جو بھی مخیر حضرات ہیں اگر کچھ مدد کر سکتے ہیں تو یہ رفائی ادارہ آگے چلے گا. باقی ان کے جتنے بھی اکاؤنٹس ہیں سب کچھ ہیں وہ پبلک کے لیے موجود ہیں. جو بھی چاہے جا کے چیک کرے, دیکھے, تسلی کرے, اور جب تسلی ہو اس کے بعد اپنے عطیات اس ادارے کو دے. خوبصورت پیغام, ماشاءاللہ خوبصورت پیغام دیا ہے, اور ہم بھی یہی اپیل کر رہے ہیں لاہور رنگ کی اسکرین سے کہ آپ جو ہیں پرویش کے ساتھ جو مدد کیجئے, ساتھ ڈونیشنز دے سکتے ہیں. آپ کو اسکرین پر جو اکاؤنٹ نمبر بھی دیا جا رہا ہے وہاں پر ڈونیشن دیجئے اور دیکھ کے آپ آئیں. اور جب پرویش کا آپ نام لیتے ہیں تو آپ کو اپنائیت محسوس ہوتی ہے. بہت شکریہ شاویز آپ کا, آپ تشریف لائے. میم آپ تشریف لائیں, آپ نے اتنا وقت دیا اور ساتھ بتایا کہ پرویش کیا کام کر رہی ہے. سو ہم نعت شامل کرتے ہیں. مونا ساجد ہمارے ساتھ. آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں بلایا اور ہم سے اچھی آپ نے آپ لوگوں سے ملاقات رہے گی. مقصد پورا ہونا چاہیے اس ٹرانسمیشن کا. لاہورن کی اس ٹرانسمیشن کا خاص مقصد یہ کہ ٹاپک خاص طور پر ایسے ڈسکس کیا جائے جس کا مسئلہ آپ کو اور ہمیں ہے. اور اگر یہ پلیٹ فارم ان لوگوں کے لیے ہے اور کوئی جس کا گھر بس جاتا ہے, ایک بچے کی پرورش ہو جاتی ہے, تو ہمارا مقصد اس ٹرانسمیشن کا مقصد پورا ہو جاتا ہے. نعت کی جانب بڑھتے ہیں. میمونہ آپ نعت سنیں. دل میں اترتے حرف سے مجھ کو ملا پتا تیرا معجزہ اس نے صوت کا زمزمائے صدا تو کائنات میں کوئی نہیں تیرے سوا. میرا تو کائنات میں کوئی نہیں تیرے سما تیرے
बंदे तेरे खुदा तेरा दिल में उतरते हर्फ से। ऐ मेरे शाह सारा जहां गदा तेरा दिल में उतरते हर्फ से। संग ज़नों में बला से बारे गुजरा है काफिला तेरा दिल में उतरते हर्फ से। मुझको मिला पता ज़मज़माए सदा तेरा दिल में उतरते हर्फ से। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। खैर मक़दम नाज़रीन इकराम, आप देख रहे हैं अफ्तार की ख़ुसूसी नशरियात रमज़ान रंग, और इस रंग के अंदर मज़ीद रंगों ने हमें ज्वाइन किया है। रहमान फाउंडेशन के चेयरमैन डॉक्टर वक़ार बिन नियाज़ ने हमें ज्वाइन किया। आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सब कैसे खैरियत से हैं? बड़ी देर बाद मुलाकात हो रही है शहरों का। माशाल्लाह माशाल्लाह। और हमारे साथ मौजूद हैं नदीम बेग साहब। आप जो हैं DHA के नात जो कि नात की कम्यूनिटी है उसके सदर भी हैं, और बड़ी गहरी नज़र है माशरे पे। आज के मौजू पे मैं बात करना चाहूँगा, इंशाल्लाह तफसीर कलाम भी इनसे करेंगे। और गोशा नात के अंदर अलीज़ा बाबर हमारे साथ हैं, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले नात शामिल करते हैं, फिर गुफ्तगू की तरफ आते हैं। बिस्मिल्लाह कीजिएगा। लजपाल नबी मेरे दर्दां दी दवा देना, लजपाल नबी मेरे दर्दां दी दवा देना, लजपाल नबी मेरे दर्दां दी दवा देना, जदों वक्त नज़ा आवे, जदों वक्त नज़ा आवे, दीदार अता करना, लजपाल नबी मेरे दर्दां दी दवा देना।
دل روندا ہے جان دینے جدوں لوگ مدینے نو دل روندا ہے جان دینے جدوں لوگ مدینے نو ہن سانو بھی آقا ہن سانو بھی آقا دربار دکھا دینا ہن سانو بھی آقا میرے آقا ہن سانو بھی آقا دربار دکھا دینا نوکر ہاں میں زہرا دا منگتا ہاں میں زہرا دا نوکر ہاں میں زہرا دا منگتا ہاں میں زہرا دا تا حشر رواں منگتا تا حشر رواں منگتا زہرا دے میں بچیاں دا ہاں بچیاں دا تا حشر رواں منگتا زہرا دے میں بچیاں دا سائم دی تمنا روے آکے مدینے وچ سائم دی تمنا روے آکے مدینے وچ پاوے طیبہ دے کتیاں دے پاوے طیبہ دے کتیاں دے قدماں چ بٹھا دینا پاوے طیبہ دے کتیاں دے قدماں چ بٹھا دینا لجپال نبی میرے درداں دی دوا دینا. ماشاءاللہ خوبصورت کلام پیش کر رہے تھے. آج کا موضوع ہے اخلاقیات کیا ہے. مفتی صاحب کیا فرمائیں گے, اخلاق کی قسمیں کتنی ہیں؟ اخلاق کے مختلف شعبے ہیں. صحیح. اس میں ہر انسان کی اس کی حیثیت کے مطابق اخلاق ہیں. بالکل ٹھیک ہے. حکمران ہیں تو کیا اخلاق ہوں گے, عوام ہیں تو کیا اخلاق ہوں گے, یہ اس کے مختلف شعبے ہیں. انسان اسی لیے کہا گیا نا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پہ فرض ہے. کیا مکمل علم حاصل کرنا ہر مسلمان پہ فرض ہے؟ تو علماء نے کہا نہیں, مکمل علم حاصل کرنا ہر مسلمان پہ فرض نہیں ہے, لیکن جس کو علم کے جس شعبے کے ساتھ تعلق وابستہ ہوتا جائے, آج وہ عوام ہے تو اس نے یہ سیکھنا ہے کہ میں نے اپنے حاکم کی اطاعت کس طرح کرنی ہے. بہت خوب. کل کو حاکم ہوگا تو اس نے یہ سیکھنا ہے میں نے عوام کی خدمت کس طرح کرنی ہے. تو جس شعبے کے ساتھ آپ کی زندگی کا تعلق ہوتا جائے گا, آپ اولاد کی حیثیت سے ہیں تو آپ نے یہ سیکھنا ہے میں نے والدین کی عزت احترام اور ان کا ادب کس طرح کرنا ہے. کل کو آپ والد بن جائیں گے تو آپ نے یہ سیکھنا ہے میں نے اپنی اولاد کی اسلام کے مطابق پرورش کیسے کرنی ہے. تو جس شعبے کے ساتھ آپ منسلک ہوتے جائیں گے اس شعبے کے متعلق علم اور اخلاق سیکھنا, اصل میں علم سیکھنا ہی اخلاق سیکھنا ہے. ٹھیک ہے. وہ ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ صرف یہ, یعنی وہ پنجابی میں کہتے ہیں یہی کرنا. ٹھیک ہے. یہ نہیں کہ آپ کو کسی کے سامنے بات ہی نہ کرنی آئے تو یہ اخلاق ہے, یہ اخلاق نہیں ہے. حق بات کہنا اخلاق ہے. صحیح. ٹھیک ہے. ظالم کے سامنے ڈٹ جانا اخلاق ہے. صحیح. ٹھیک ہے. تو یہ اخلاق کے تقاضے جو ہے نا
ہم نے اصل میں یہ جدید دور میں آ کے اسلام سے ہم اتنی دور ہو چکے ہوئے ہیں کہ ہم نے اصل اخلاق ہی بھلا دیے ہوئے ہیں. ہم نے اخلاق کے معیارات ہی اپنے اپنے مقرر کر لیے ہوئے ہیں جو بالکل شریعت سے الگ تھلگ. جب اگر آپ کی بات کو یہ کہوں کہ ہم نے اپنی مرضی کا اسلام چاہتے ہیں تو غلط. ناغم صاحب نے فرمایا کہ دین سیکھنے سکھانے کا عمل ہے, ہم اسی عمل کو آگے بڑھاتے ہیں. ندیم بیگ صاحب ہمارے ساتھ ہیں, سماجی کارکن ہیں. کیا فرمائیں گے ندیم بھائی کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا اخلاق اس شخص سے بہت اچھا ہوتا ہے جس سے ہمیں کوئی کام ہو, جس سے کوئی مطلب ہو, ہم اس کے قدر بھی کرتے ہیں, وقت سے پہلے بھی پہنچ جاتے ہیں. لیکن کوئی ہمارے پاس آ جائے کوئی کام لے کے تو ہم اس سے عجیب برتاؤ کرتے ہیں. آپ معاشرے پہ بڑی گہری نظر ہے, کیا فرمائیں گے اس حوالے سے؟ میں سمجھتا ہوں آج کا آپ کا ٹاپک بہت ہی زبردست ہے, اخلاق کے متعلق ہے. اور آپ دیکھ لیں کہ جو لوگ خود غرضی کی لائف میں ہوتے ہیں ان کی لائف بالکل تھوڑی سی ہوتی ہے, اور جن لوگوں کے مشن دوسرے کے لیے زندہ رہنا ہے, جب ان کے مقصد اندر ہوگا پازیٹیو ایٹیٹیوڈ ہوگا کہ میں نے دوسروں کی بہتری کرنی ہے, تو آپ دیکھ لیں کہ وہاں اللہ تعالیٰ کی ایسی رحمتیں آتی ہیں. اچھا, اللہ انسان کو طاقت دیتا ہے. آپ دیکھیں سب سے بہتر اخلاق کس کا تھا؟ جب دیکھیں جس ملک میں ہم بیٹھے ہیں, حضرت قائد رحمۃ اللہ علیہ, آپ دیکھیں ایسی شخصیت گزرے ہیں اور آج ہیں اور قیامت تک رہیں گے وہ ہم میں. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ان کا اخلاق بہت اچھا تھا. آپ دیکھیں کہ انہوں نے وہ درس دیا, وہ مشکل سے اس ملک کو نکالا. آپ دیکھیں ہندو کب چاہتا تھا کہ ہم جو ہے وہ پاکستان بنے گا, انگریز کب چاہتے تھے. اب دیکھیں آج تک ہم سے کشمیر نہیں بن سکا, اور اس کی ریزن کیا ہے؟ کیونکہ ہمارے اخلاق میں کمی ہے. اخلاق جو ہے اس کا کریکٹر اصل میں مین جو ہے, مفتی صاحب ابھی جو بیان کر رہے ہیں وہ یہی کر رہے ہیں کہ ہمارا اندر کیا ہے. اگر ہمارا اندر پاکیزہ ہے, ہم صاف ستھری ہماری سوچ ہے, ہم دوسرے کے لیے زندہ رہنا چاہتے ہیں, تو آپ دیکھ لیں جب آپ دوسرے کے لیے زندہ رہنا چاہتے ہیں آپ کبھی مرتے ہی نہیں ہیں. واہ, یعنی کئی سو سال آپ زندہ رہتے ہیں. ندیم بھائی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جیسا ظاہر ہے ویسا باطن کر لینا چاہیے, تو انسان جو ہے وہ کبھی بھی انسان اپنے اخلاق کے, جس کا اخلاق اچھا ہے وہ مرنے کے بعد بھی لوگ اسے زندہ رکھتے ہیں اس کی یادوں کے ساتھ. ہمارے ساتھ موجود ہیں چیئرمین رحمان فاؤنڈیشن, اور ان کے ساتھ جو ان کا کام ہے وہ ان کو زندہ رکھے ہوئے ہے, اور ان کا یہ کام کہ مریض جو گردے کے ہیں ان کو ڈائلیسس فراہم کرنا, ان کا فری ڈائلیسس کرنا. اور رحمان فاؤنڈیشن کی طرف سے ایک بہت بڑی آفر پورے پاکستان میں جہاں جہاں رحمان فاؤنڈیشن کے سینٹرز ہیں, یہ وہاں پہ بہت بڑی آفر یہ ہے کہ یہ RFT ٹیسٹ جو گردوں کے ٹیسٹ ہوتے ہیں یہ رحمان فاؤنڈیشن فری کر رہا ہے ماشاءاللہ اس رمضان المبارک میں. پورے پاکستان میں جہاں جہاں لاہور, کراچی, جہلم, اسلام آباد اور فیصل آباد جہاں جہاں ان کے سینٹرز موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب کیا کہیں گے؟ گردے کے مریض ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت راشن تو تقسیم ہو رہا ہے, راشن لوگ بانٹ رہے ہیں, لیکن جو ڈائلیسس کی کٹس فراہم کر رہے تھے, جو لوگ آپ کے ادارے کے ساتھ منسلک تھے, جو ڈونرز تھے, وہ قدرے کم ہو گئے ہیں, آپ کے ادارے کو مشکلات کا شکار ہیں. آپ کیا فرمائیں گے ہمارے اسکرین کے تھرو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو بھی آپ نے بات کہی ہے یہ انشاءاللہ رمضان میں بھی اور رمضان کے بعد بھی ایک ایسا مسئلہ جو پتہ نہیں چل رہا. جب بھی کسی کے گردے ختم ہوتے ہیں پتہ نہیں چلتا. بالکل ٹھیک ہے, نہ مجھے پتہ چلتا ہے, نہ آپ کو, نہ ہمارے جہاں پروگرام دیکھ رہے ہیں 90% لوگوں کو پتہ نہیں چل رہا. یہ ایک سروے ہوا ہے پاکستان کے اندر. جی ٹھیک ہے, کیونکہ ہم ٹیسٹ ہی نہیں کراتے, ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ بلڈ کے اندر یوریا کتنا ہے, کریٹینائن کتنا ہے, ہماری شوگر کتنی ڈیمیج کر رہی ہے ہمارے گردوں کو, ہماری آنکھوں کو, اور کوئی مسئلہ آ رہا ہے تو ہم اپنے ٹیسٹ ہی نہیں کراتے. کولیسٹرول کتنا ہے, ہمارا یورک ایسڈ کتنا ہے, یہ ٹیسٹ ہمیں کروانے ہیں, ہم سب کو کروانے ہیں. اور ہم کرواتے کیوں نہیں ہیں؟ کچھ لوگ تو پیسے بھی دیے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ نے, لیکن وہ وہم نہ ہو جائے, کہتے ہیں کچھ نکلنا, کوئی نکلنا ہے, شوگر ہی نہ ہو جائے. ہوگی تو اچھی بات ہے, پتہ چل جائے گا, تم اس کا علاج کراؤ. گردوں کا اگر مسئلہ پتہ چل چکا ہے تو گردوں کا مسئلہ جب پتہ نہیں چلتا تو اس ٹائم ہم غلطی سے پروٹھے کھا رہے ہوتے ہیں, غلط چیزیں کھا رہے ہوتے ہیں, وہ اس وقت انسان کے لیے بہت نقصان دہ ہوتی ہے. ڈاکٹرز یہ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ ہر 3 ماہ کے بعد اپنے ٹیسٹ کرائیں تاکہ پریکاشنری میئرز ہوں کہ اگر کوئی ایسی ڈیزیز ہے بھی تو وہ ڈائگنوز پتہ لگ جائے. تو یہ رحمان فاؤنڈیشن نے بہت بڑا حصہ اپنا ڈالنے لگے ہیں اپنی عوام کے اندر کہ کوئی بھی شخص اپنا ٹیسٹ کروانا چاہے ہمارے سینٹرز حاضر ہیں, تاکہ اس کو بر وقت پتہ چل جائے. پیسوں کا مسئلہ میں پھر کہہ رہا ہوں کم میں لوگوں کے اندر ڈر خوف ہے. یہ ڈر خوف نکالنے کے لیے ہم نے یہ سہولت دی ہے جہاں پہ ہم ڈائلیسس فری کر رہے ہیں لوگوں کے. ایک بہت بڑا کام کر رہے ہیں, کچھ 60-70 لاکھ روپیہ, 70 لاکھ روپیہ مہینے کا لگ رہا ہے. تو وہاں پہ یہ 2-3 لاکھ روپیہ ٹیسٹوں کا بھی خرچہ آ جائے گا. ہمارے بورڈ آف ڈائریکٹر نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ لوگوں کو اویئرنیس دی جائے, لوگ آئیں,
لوگ آئیں اپنے ٹیسٹ فری کروائیں تاکہ اللہ نہ کرے کچھ نکل آئے تو اس کا بندہ علاج کروائے تاکہ وہ ڈیلسی سے تو بچ سکے. بالکل صحیح. یہ فاؤنڈیشنز جو ہے نا, اگر پرورش کی بات کی جائے یا رحمان فاؤنڈیشن کی بات کی جائے, یہ فاؤنڈیشنز موجود ہیں آپ کی مدد کرنے کے لیے, بشرط یہ کہ آپ کو اس حوالے سے اویئرنیس ہو, آپ کو پتہ ہونا چاہیے عام عوام کو کہ اس طرح کا سوال ہوتا ہے جی ہم کس کو دیں. یہاں پہ تو ہر بندہ جو ہے وہ بورڈ لگا کے بیٹھا ہے. دیکھیں جہاں اصل ہوگا وہاں نقل تو اس کی ضرور ہوگی. یہ آپ جب کپڑا لینے جاتے ہیں, سہا اس چیز کو بہتر سمجھتی ہیں, تو آپ اس کی پرکھ کر کے لیتے ہیں کیسا مٹیریل ہے. آپ گاڑی لینے جاتے ہیں, اس کو پوچھتے ہیں کون سا ماڈل, آپ کو اتنی سمجھ بوجھ ہے. جب چیریٹی کرتے ہیں تب بھی دیکھ بھال کے دیا کریں کہ کہاں دینا ہے. وہاں آپ اس وقت آنکھیں بند کر کے دیتے ہیں, پھر آپ اداروں پہ ڈال دیتے ہیں کہ جی فاؤنڈیشن اچھی نہیں ہے. رحمان فاؤنڈیشن جیسے ادارے, پرورش جیسے ادارے جو ہیں, جو اب بھی محبت کے ساتھ کام کر رہے ہیں, نعت پاک شامل کرتے ہیں. بسم اللہ کیجیے گا. علی رضا بابر ہمارے ساتھ ہیں. اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا, جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا, جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا, عطا کرنا, جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا. اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا, جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا. ویلکم بیک ناظرین, ایک بار پھر سے آپ سب دیکھنے والوں کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں. لاہور رنگ کی خصوصی ٹرانسمیشن جسے ہم سب مل کر کہتے ہیں رمضان رنگ, اور یہ رنگ جو ہے آج 9واں روزہ ہے. کچھ دیر بعد لاہور یہ اپنا 9واں روزہ افطار کریں گے. رحمت کا عشرہ جو ہے وہ ختم ہونے کو ہے, اور جتنی رحمتیں آپ سمیٹ سکتے ہیں سمیٹ لیں. ٹرانسمیشن میں آگے بڑھیں گے, اپنے اسپانسرز کا ذکر کر لیتے ہیں. ہمیں کینن پرائمیکس فوم جو ہے اسپانسر کر رہا ہے ٹرانسمیشن کے علاوہ. اس کے علاوہ ہمیں میکس فیئر بیوٹی کریم جو ہے وہ بھی اسپانسر کر رہا ہے. جامع شیری اس لیے نہیں کہ ہمارا اسپانسر ہے تو ہمیں اس کی تعریف کرنی ہے, کہ اس کے انگریڈینٹس جو ہیں وہ پیور ہیں, تو بچوں کے لیے بہت اچھے. روزے کے لیے الائچی کی جو اسپیشل ڈرنک ہے ان کی, وہ روزے میں اگر آپ سحری میں استعمال کریں تو سارا دن آپ کو پیاس بھی نہیں لگے گی. اور اس کے علاوہ عارفہ زبایا کا خوبصورت سا یہ وارڈروب ہے. انسٹاگرام اور فیس بک کے پیج پر آپ ان کو وزٹ کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ آن لائن بھی منگائیں گے تو میں روزانہ کی بنیاد پر یہی بات آپ کو سمجھاتی ہوں کہ آن لائن منگائیں گے تو سینیٹائز ضرور کیجیے گا, کیونکہ آج کل کرونا وائرس ہے تو احتیاط آپ کو ضرور کرنی ہے. ٹاپک ہے ہمارا اخلاقیات, لیکن ایک سوال ہے میرے دماغ میں آپ سے بھی اور تمام دیکھنے والوں سے, کہ اخلاق صرف سب یہ نہیں ہے کہ میں اچھے سے بات کروں, پیار سے اور طریقے سے بات کروں. روایت یہ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا, اگر 3 لوگ ایک جگہ بیٹھے ہو تو 2 لوگ آپس میں سرگوشی نہ کریں جب تک تیسرا بندہ شامل نہ ہو, کہ اس کی دل آزاری نہ ہو جائے. یہ پریکٹس ہم بہت زیادہ کرتے ہیں عام روٹین میں. میرے خیال سے ہم سبھی کرتے ہوں گے, جو اسکرین کے اس طرف بھی دیکھ رہے ہوں گے ان کو ریئلائز ہوگا کہ ہاں ایسا ہے. کوئی اندر انٹر ہوتا ہے میک اپ روم میں یا کہیں بھی کسی بھی جگہ پہ, تو ہم اس کے بارے میں بات کرنا شروع کر دیتے ہیں. مطلب اخلاق یہ بھی ہے کہ آپ کسی کی دل آزاری بھی نہ کریں. بالکل, یہ بھی اخلاق میں سے ہے کہ کسی کی دل آزاری نہ کی جائے, غیبت نہ کی جائے. یعنی کسی کے بارے میں آپ گفتگو کر رہے ہیں, اسے دیکھ کے آپ کہہ رہے ہیں دیکھو وہ چھوٹے قد والا آ گیا, وہ لمبو آ گیا, ٹھیک ہے, اس طرح کے, اس کے کپڑے دیکھو, یہ سب غیبت میں شامل ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ یہ غیبت کرنے والا ایسے ہے کہ جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے والا. صحیح, ٹھیک ہے. تو یہ ہمارے دین نے ہمیں سکھایا ہے. اسی طرح 2 بندے یعنی 3 بیٹھے ہوئے ہیں تو 2 آپس میں گفتگو نہ کریں, سرگوشی نہ کریں. کیوں کہ اس سے اس کی دل آزاری ہوگی کہ یار پتہ نہیں ہے مجھے اپنی گفتگو میں شامل نہیں کرنا چاہتے, مجھے حقیر سمجھ رہے ہیں. کسی کو حقیر نہ جانو, سب سے بڑی بات کسی کو حقیر نہ جانو. یہ ہمارے اخلاق میں سے ہے. اور میں پہلے بھی کہتا ہوتا ہوں کہ اخلاقیات جو ہمیں اسکول میں جو سکھائے جائیں گے یا ہمارے مدارس میں سکھائے جائیں گے, اس سے سب سے زیادہ اخلاقیات آپ کو گھر میں سکھائے جائیں گے. بالکل ایسی. ہماری ماؤں کو اس کے لیے پریپیئر ہونا چاہیے, تیار ہونا چاہیے. کسی
سیانے نے کہا تھا, کسی فلاسفر نے کہا تھا تم مجھے اچھی مائیں دے دو میں تمہیں اچھی قوم دے دوں گا. ٹھیک ہے. حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو جب عورتوں نے دیکھا, خواتین نے دیکھا کہ ہر وقت یہ اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں, ہر وقت یہ اللہ کے ذکر میں محو رہتے ہیں, یہ بھی بکیا بچوں کی طرح, بکیا بچے ہمارے بچے ہیں, وہ سارا دن کھیلتے رہتے ہیں, کوئی کسی کو پکڑتا ہے, کوئی کسی کو گراتا ہے, لیکن فرید کی عجیب تربیت ہے, عجیب طبیعت ہے, یہ ہر وقت اللہ اللہ کرتا رہتا. تو ماں جی سے پوچھا, اماں جی آپ بتائیں کہ آپ کون سا عمل کرتے, کون سا, یہ فرید اس طرح کا کیوں ہے؟ تو کہا اس میں فرید کا کمال نہیں, میرا کمال ہے. لوگوں نے کہا کام تو فرید کرتا ہے, ہر وقت ذکر تو فرید کرتا ہے, تو آپ کہتے ہیں میرا کمال ہے. کہا میں نے کبھی بھی اس سے بے وضو دودھ نہیں پلایا. واہ 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 واہ, خوبصورت بات. حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں, ان کا ذکر بانی پاکستان میں سے ہے, یعنی پاکستان کے بانیوں میں سے ہے, مصور پاکستان ہے. تو آپ کی والد صاحب بینک میں نوکری کرنے لگ گئے, بینک کی جو آمدنی تھی وہ سود سے متعلق تھی, تو آپ کی والدہ نے دودھ پلانا چھوڑ دیا, آپ کو پلانے کے لیے ایک بکری رکھ لی کہ اس کا دودھ میں آپ کو پلاؤں گی. اور پھر حضرت اقبال نے کیا مقام اور مرتبہ پایا, یعنی عام لوگ تو انہیں جانتے ہی جانتے ہیں, جو علماء کے اندر انہیں پذیرائی حاصل ہے. اور صرف پاکستان میں نہیں, ترکی, یہاں پہ ایران میں کوئی شخص کہتے ہیں آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو اقبال کے شعر نہ پڑھتا ہو. ٹھیک ہے. اس کے پیچھے ہے کیا؟ اس کے پیچھے حضرت اقبال کی ماں کی تربیت کی بات کر رہے ہیں. میں نے اپنے بچے کو حلال کھلانا ہے, ان کے اخلاقیات کو کس نے سنوارا؟ ماں نے سنوارا. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں قبلہ کہ والدین کا بہت عمل دخل ہے, والدین کا عمل دخل ہے تربیت کے حوالے سے. خوبصورت کلام کر رہے ہیں قبلہ ہمارے ساتھ, لیکن ہم ایک نعت پاک شامل کرتے ہیں. نئے رنگ نے جوائن کیا, جو ہم نہیں چاہتے کہ ان کو شامل نہ کریں, تو دل آزاری ان کی, دل آزاری نہیں کرنی. علامہ صاحب نے بھی بتایا. افضال لکشمدی ہمارے ساتھ ہیں, خوش آمدید, نعت شامل کریں گے. اللہ 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 اللہ. یہ زمین جب نہ تھی, یہ جہاں جب نہ تھا, یہ زمین جب نہ تھی, یہ جہاں جب نہ تھا, چاند سورج نہ تھے, آسماں جب نہ تھا, چاند سورج نہ تھے, آسماں جب نہ تھا, راز حق بھی کسی پر آیا جب نہ تھا, راز حق بھی کسی پر آیا جب نہ تھا, جب نہ تھا کچھ یہاں, جب نہ تھا کچھ یہاں تھا, مگر تو ہی تو, اللہ 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 اللہ. پہنچے معراج میں عرش تک مصطفیٰ, پہنچے معراج میں عرش تک مصطفیٰ, جب نہ معبود بندے میں پردہ رہا, جب نہ معبود بندے میں پردہ رہا, تب ملائک سے حضرت نے جھک کر کہا, تب ملائک نے حضرت سے جھک کر کہا, ساری مخلوق میں, ساری مخلوق میں حق نما تو ہی تو, اللہ اللہ اللہ. اور ایک شعر, جس شعر کے لیے میں نے اس کلام کا انتخاب کیا, آخری میں پڑھ کے انشاءاللہ. لا الہ تیری شان شان شان, لا الہ تیری شان 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 شان, لا الہ تیری شان شان شان, لا الہ تیری شان مولا مولا, شان شان, لا الہ تیری شان
या वहदहू तू ख्याल तजस्सुस तू ही आरज़ू, आँख की रोशनी दिल की आवाज़ तू, आँख की रोशनी दिल की आवाज़ तू, था भी तू है भी तू, था भी तू है भी तू, हो तभी तू ही तू, अल्लाहू अल्लाह। हम्द बाई ताला रब का जिक्र का इस तरह करो लोग तुम्हें दीवाना कहें। आज का मौजू हमारा है कि अखलाकियात जो हैं वो किस कदर बंदे को आज इस रवैया पे मुकीम कर सकती हैं, लेकिन साथ ही साथ जो हमारा सेगमेंट है छोटी सी नेकी, आज रहमान फाउंडेशन हमारे साथ है। हम बात कर रहे हैं गुर्दे के अमराज जो हैं वो बड़ी तेज़ी के साथ मरीज़ गुर्दे के पाकिस्तान के अंदर बढ़ते जा रहे हैं और रहमान फाउंडेशन उन मरीज़ों के लिए एक दिया बन के, एक चिराग बनकर रोशन हुई है और बड़ी देर से ये काम कर रही है और फ्री डायलिसिस फराम कर रही है। जिस तरह मैंने ब्रेक से पहले कहा कि जो लोग राशन बांट रहे हैं, राशन तकसीम कर रहे हैं, लेकिन इन इदारों के साथ, ऐसे इदारों के साथ जब मुंसलिक हुए और जब कोरोना का मर्ज़ आया तो उन्होंने यहाँ से डोनेशंस रोक ली और राशन देना शुरू कर दिया। तो ऐसे लोगों को चाहिए कि इन इदारों के साथ जो उनका ताल्लुक बड़ी देर से है उसको तोड़े ना जाने आपके उस डोनेशन रोकने से कोई एक मरीज़ जान की बाजी हार जाए, तो वो जो राशन तकसीम कर रहे हैं कोई उसका मकसद फौत ना हो जाए। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे इस हवाले से? आरिफ भाई, जो हमारे साथ चल रहे हैं 16 साल से अल्हम्दुलिल्लाह किसी ने ताल्लुक तोड़ा नहीं है हमसे। ये ज़रूर किया है कि कुछ डोनेशन हमने, आप ही की फाउंडेशन डॉक्टर साहब बहुत सारी ऐसा है कि उनमें कुछ हिस्सा वो डालना चाह रहे हैं कोरोना में राशन के अंदर डालना चाहिए, लेकिन मैं समझता हूँ कि उनको हक उतने देना चाहिए उन अदारों को, सही, क्योंकि महंगाई हो रही है, अखराज बढ़ रहे हैं, हर चीज़ महंगी हो गई है। एक डायलिसिस हमें 600-700 को आता था, 1000 रुपये का चला गया, सही है। तो लाजमी बात है ये पेशेंट भी बढ़ गए हैं, तो ऐसे लोगों को साथ ज़रूर देना चाहिए। मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ यार कि राशन के बगैर बंदा जिंदा रह सकता है, राज़क वो है देने वाला, वो पालने वाला। एक जो डायलिसिस का पेशेंट है उसका दुनिया में 21वां दिन आखिरी दिन होता है, अल्लाह अकबर, 21वें दिन बाद उसने दुनिया से चले जाना है। अगर उसका डायलिसिस नहीं होता, उसकी हालत ख़राब होती है, उसके पेट फूलता है, उसको वॉमिटिंग आती है, उसका सांस फूलता है, तो घर वाले नहीं रख सकते। तो खुदारा ऐसे लोगों का, ऐसे अदारों का साथ देना चाहिए, दे भी रहे हैं, तभी ये इतना बड़ा कारवां बनता जा रहा है। बहरहाल मैं ज़रूर कहूँगा जो लोग जिनको अल्लाह ने दिया हुआ है वो ऐसे अदारों का साथ दे, बढ़ चढ़ कर साथ दे। डॉक्टर साहब देखते हैं रमज़ान करीम है और खाने पीने में बेहतियाती हो जाती है, लेकिन हम देखते हैं गुर्दे के जो मरीज़ हैं उनके लिए रमज़ान में उनका दिल करता है कि हम भी रोज़ा रखें, हम भी इस माह रमज़ान से मुस्तफ़ीद हों। तो आप क्या कहते हैं उनको डाइट प्लान कैसे लेना चाहिए, किस तरह वो रोज़ा रख सकते हैं, अगर नहीं रख सकते तो उसके लिए क्या तजवीज़? देखिए पहली बात तो गुर्दे वाले मरीजों को वैसे माफ़ी है रोज़े की मेडिकल पॉइंट से, वो फिदिया दे सकते हैं, लेकिन अगर क्रिएटिनिन का लेवल 3 पे है, 4 पे है और 5 से नीचे है, और यूरिया का लेवल 100 से नीचे, ये मेडिकल पॉइंट से मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पे वो रोज़ा रख सकते हैं, ठीक है। और अगर इससे ऊपर है या डायलिसिस करवा रहे हैं तो फिर वो बेहतर है कि ना रखें, उसकी माफ़ी है। लेकिन अगर रखना भी है तो बड़ा ख्याल से चलें, यानी कि वो उनको कोई अल्लाह ना करे शुगर लो होने का खतरा ना हो। डाइट बताएं थोड़ा देखने वालों को, वो क्या उसमें देखें इफ्तारी के जो सहरी के टाइम लेना होता है वही लें हम लोग, जो घरों में बन रहा होता है उसके अंदर कोशिश कर लें एक मुरब्बे का पीस को इजाफा कर लें, आमले का मुरब्बा है या सेब का मुरब्बा है, ये शुगर अक्सर लोगों की इनकी कम हो जाती है गुर्दे वाले मरीजों की, तो वो मुरब्बे का इजाफा कर लें, बाकी जो साथ लेना चाहें वो लें, ठीक है, ताकि वो इतना निभ सके, वो डाइट जो वो थोड़ी बैलेंस हो जाए। छोटी सी नेकी के अलावा एक और हमारा सेगमेंट है आज की किताब, जिसको मैं खास थोड़ा मिस कर गए हैं। आज की किताब में कौन सी किताब? आज की किताब एक नया सेगमेंट शुरू किया सोहा हमने उनके लिए जो किताब को पसंद करते हैं, जो किताब से इनकी मोहब्बत है। आज की किताब में हमारे पास किताब है मौज़ाते सैयदना मोहम्मद रसूलुल्लाह। ये अगर मेरे कैमरामैन दिखा सकें, क्लोजअप करें अगर इसका, तो ये किताब जो है बहुत खूबसूरत किताब है। और अभी जब मैं इसको आगाज़ में चंद सफ़े जो मैंने पढ़े हैं तो ये किताब के अंदर अगर क्लोजअप करके दिखाइएगा इसको, कि ये किताब वो किताब है कि जिसमें नबी करीम आका इनामदार मदीने के ताजदार सरकार के विसाल के बाद के आपकी करामात और क्या कहते हैं मौज़ात हैं और आपकी ज़ाहिर ज़िंदगी के अंदर मौज़ात हैं वो सारी इसके अंदर हैं। और इसको जो तरतीब दिया है उन्होंने मोहम्मद मंजूर अहमद नुमानी कादी चिश्ती साहब आपने तरतीब दिया, और जो ज़ेर सरपरस्ती है हाजी पीर इनामुल्लाह तैयबी साहब की जो है उनकी ज़ेर सरपरस्ती इसको तरतीब दिया गया है। और कर्मा वाला जो है बुक शॉप वालों ने इसे जो है पब्लिश किया है, आप इसे परचेज भी कर सकते हैं ऑनलाइन और उनके जो है मतलब से भी जाके ले सकते हैं। और किताब जो है वो आपको इल्म भी फराहम करती है, शऊर भी देती है, आगही भी देती है। और बदकिस्मती से
हमारा ताल्लुक किताब से कट गया है और मोबाइल फ़ोन के जो स्मार्ट फ़ोन है उससे हम ओवर स्मार्ट हो गए हैं। हमें अपना वहाँ से ताल्लुक तोड़ना है और किताब से ताल्लुक जोड़ना है। ये दीन मतीन है जो हमें ज़िंदगी गुजारने का सलीका करीम सिखाती है। किताब 2 जिल्दों में है, आप इसे हासिल कर सकते हैं, मौजूदात सैयदना रसूल करीम। ये इंशाअल्लाह रोज़े किताब का जिक्र भी हम किया करेंगे और जो इसे लेना चाहे, हासिल करना चाहे, वो स्क्रीन पर हमारे आपको नज़र आ रहा होगा नंबर इनका, तो आप वहाँ से परचेज भी कर सकते हैं। तो वैसे नदीम बेग साहब हैं, हम आपकी तरफ आते हैं। हम देखते हैं आप DHA में रहते हैं और वहाँ पे ख़ास तौर पर इस बार नौजवानों का एक मसला ये है कि नौजवान जो है अखलाकियात से बहुत गिरावट का शिकार हैं। घरों के अंदर वालिदैन से हम देखते हैं उनकी तकरार हो जाती है, बाहर हम देखते हैं कि रोड के ऊपर जो है तब भी नौजवानों की हम तकरार हो रही है, अखलाकियात से गिरी हुई बातें होती हैं। तो आप क्या देखते हैं कि वालिदैन का कितना अमल दखल है बच्चों की तरबियत को जो है तरबियत करने में और उनका किरदार जो है मेकअप करने में? आज आप देख लें कि हमारे DHA में ख़ास तौर पे यानी कि सुबह के वक्त और शाम के वक्त जब वो देखते हैं कि ट्रैफिक का बहाव नहीं है तो मोटरसाइकिल लेकिन बाहर निकल आते हैं। अब ये पेरेंट्स को सारा ये जाता है क्रेडिट। आप देखें अभी जो मुफ्ती साहब बता रहे थे, मौलाना साहब बता रहे थे कि माँ का करैक्टर कितना बड़ा है बच्चे के ऊपर, बाप का करैक्टर कितना बड़ा है। तो मैं समझता हूं कि आज हमें इसी चीज की जरूरत है। और आज आप देखें ये जो कोरोना का जो मसला बना है, ये अगर देखा जाए तो ये सारा हमारी अपनी वजूहात है। आप देख लें कि जैसे तुम होगे वैसे तुम्हारा सारा माहौल बन जाएगा। तो अगर हम चाहते हैं कि ये माहौल जो है हमारा इखलाक के साथ बन जाए, हमारा जो मुस्तकबिल है, बच्चे कल के ममार हैं। आपने अक्सर देखा होगा, कहते हैं कि कल जो है हम आपको देख रहे हैं, तो बच्चा देखता है कि जी मैं कैसे होऊंगा। नहीं, वो बच्चा जो है वो बड़ा बन के वो चीज बनेगा, वो तख्लीक बनेगा जो आप बनाएंगे। सही। तो जहां हमारा ये बहुत बड़ा रोल है DHA में, मैं समझता हूं कि इस चीज की कमी थी लेकिन अब काफी बेहतरी हुई है। अब माँ बाप के अंदर शऊर आया है कि अगर खुदा ना खास्ता हमारा बच्चा किसी नशे पे लग गया, बुराई की तरफ लग गया, हमने इसको तवज्जो ना दी, तो हम समझो दुनिया में खत्म हो गए। तो बंदे ने अगर जिंदा रहना है तो हमें अपने बच्चों का अखलाक सही करना है, तो हमें पहले अपना अखलाक अच्छा करना होगा। मुफ्ती साहब तशरीफ फरमा। मेरे ज़हन में एक सवाल था, मुफ्ती साहब ये बताइएगा कि हम एक तरफ तरबियत बहुत अच्छी कर रहे हैं, हलाल भी खिला रहे हैं, तरबियत का एहतमाम भी पूरा है, लेकिन दानिस्ता तौर पर हम ये करते हैं कि कोई बाहर आया, तुम कहते हैं बेटा कह दो बाबा घर पे नहीं है। अब ये जो एक हम जो डोज दे रहे हैं बच्चों को झूठ बोलने की ना चाहते हुए, और बच्चा फिर बड़ा होकर उसके ज़हन में बात होती है कि यही कहना है कि बाबा घर पे नहीं है, मामूली से झूठ, कोई बात नहीं, इसमें क्या होता है? तो आप इस हवाले से क्या फरमाएंगे? और फिर बच्चा बाहर जाके भी ये कहता है अब्बू कह रहे हैं मैं घर पे नहीं हूँ। सही है, बिल्कुल ठीक है। वो तो बच्चे तो मासूम होते हैं ना जी। ये हम बच्चे की असल में तरबियत कर रहे होते हैं। बाबा फरीद रहमतुल्लाह ताला अलैह की बात हो रही थी, तो बाबा जी के पास एक खातून आई अपने बच्चे को लेके। सही। तो उसकी उम्र थी 3 साल। कहा बाबा जी इसे अपने पास मदरसे में रख लें, इसकी दीन के मुताबिक तरबियत करें। कहा जी कितनी उम्र का लेके आई हो? तो कहने लगी 3 साल। वो अपनी फहम के मुताबिक वो औरत खातून बड़ी जल्दी छोटी उम्र में बच्चे को मदरसे में छोड़ने चली गई कि बुजुर्ग हैं, अल्लाह के दीन के मुबल्लिग हैं, उसके मुताबिक अमल इसकी तरबियत करेंगे। तो कहा कितनी उम्र है? कहा 3 साल। कहा इसकी तरबियत का वक्त गुजर चुका। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अब मेडिकल साइंस ये कहती है कि माँ जब अपने बच्चे को गोद में लेके उसे लोरी दे रही होती है, उस लोरी का असर भी उस पर होता है। अल्लाह अकबर। जो बोझ उठा के माँ अपने बच्चे को अपने पेट में रख के नौमा जाती है, उसका असर भी बच्चे के ऊपर हो रहा होता है। सही। हजरत गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु से लेके आज तक आप जितने औलिया अल्लाह देखेंगे, इनके पीछे इनकी माँ बाप का करैक्टर आपको जरूर नजर आएगा। सही। और मैं आपको एक और बात बताऊं, आप तजर्बा करके देखें कि वो बच्चे जिन्हें गुस्सा बहुत जल्दी आता है, हाइपर हो जाते हैं, आप देखेंगे उनके वालिदैन में से किसी एक को बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। ठीक है। अब वो बच्चा ना चाहते हुए भी उन चीजों को अडॉप्ट कर रहा होता है। बिल्कुल ठीक है। ठीक है। तो ये हमें अपनी घरों में तरबियत का जो माहौल है ये घरों में बनाना पड़ेगा। अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे सच बोले, तो पहले सच को हमें अपनी ज़ात के ऊपर लागू करना पड़ेगा। अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे ईमानदार हों, तो पहले हमें उस ईमानदारी को अपने ऊपर लागू करना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि मैं लोगों को धोखे दूं और कल को मेरे बच्चे की धोखे की शिकायत ना आए। सही। आप यकीन करें, मैंने इस दौर में ऐसे लोग देखे हैं कि जब कोई ऐसा मामला आता है कि उन्हें गलत बयानी, दरोगोई से काम लेना पड़ता है, उनकी ज़बानें लड़खड़ा जाती हैं। सही। उसकी वजह क्या होती है कि उन्होंने कभी झूठ बोला नहीं होता, उन्हें झूठ बोलने की तरबियत नहीं होती।
ٹھیک ہے؟ تو اس دور میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں. صحیح. اور آپ یہ دیکھ لیں, میں اکثر کہتا ہوتا ہوں کہ ماں باپ جو ہیں یہ بچے کا رول ماڈل ہوتے ہیں. صحیح. یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ والدین جو ہیں وہ رول ماڈل ہوتے ہیں. سبھی مانوں کا بہت شکریہ. افضال آپ کا شکریہ, قبلہ آپ کا شکریہ, بہت تفصیلی کلام آپ نے کیا. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ. کل پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی آپ سے. ندیم بھائی آپ کا بہت شکریہ. آج کا موضوع بہت ہمارا اہمیت کا حامل تھا کہ اخلاقیات کیا ہیں, اور ہم اخلاق اس سے کرتے ہیں اس سے ہمیں کوئی مطلب ہو, لیکن میرے مرشد کریم پیر سید میر تبریز شاہ بخاری فرماتے ہیں کہ اخلاق اس سے کریں جو بد اخلاق ہو. اصل اخلاق اس کے ساتھ کرنا ہے جو بد اخلاق ہے, جس کو لوگ اچھا نہیں جانتے. آپ اس سے اخلاق کیجئے, اور ساتھ ہی ساتھ اخلاق کے ساتھ ساتھ یہ بات عرض کرتا چلوں کہ ہمیں آج اپنے بچوں کی تربیت کیجئے, کیونکہ کل جو ہے یہ نہ ہو کہ میں شرمندگی اٹھانی پڑے. اور یہ رمضان کریم کا رحمت کا عشرہ جا رہا ہے, اور ہمیں اس رحمت کے عشرے میں اپنے پاکستان کے لیے دعا کرنی ہے, اپنے اداروں کے لیے دعا کرنی ہے. ہم دعا گو ہیں, اللہ کریم ہم سب کے حال پہ کرم فرمائے. مجھے اور سوہا کو دیجیے گا اجازت. انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی نئے موضوع کے ساتھ, نئے مہمانوں کے ساتھ. یار زندہ صحبت باقی. اللہ نگہبان.